بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک تو ہم نے یہ پڑھا کہ مشکوٰۃ المصابیح کیوں لکھی گئی، اس کی کیا کیا خصوصیات ہیں اور کن ائمہ محدثین کی روایت کردہ احادیث پاک جمع کی گئی اس کے اندر۔ اب آگے علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں، دیکھیے۔ ثم انک ان فقدت حدیثا فی باب فذلک عن تقریر اسقطہ۔ پھر اگر آپ کسی باب کے تحت کوئی حدیث نہ پائیں تو یہ تکرار کی وجہ سے ہے، جسے میں ساقط کر دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث پاک مصابیح السنہ میں موجود تو ہے، لیکن وہ حدیث پاک اس باب کے تحت مشکوٰۃ المصابیح کے اندر موجود نہیں ہے، تو یہ بلا سبب نہیں ہے بلکہ کسی وجہ سے ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ وہ حدیث پاک مثلاً مصابیح السنہ میں مکرر بیان کی گئی تھی، تو میں نے اس حدیث پاک کو اپنی کتاب مشکوٰۃ میں ایک جگہ بیان کر دیا اور دوسری جگہ میں نے چھوڑ دیا۔ وَإِنْ وَجَدْتَ آخِرَ بَعْضِهِ مَتْرُوكًا عَلَىٰ اخْتِصَارِهِ أَوْ مَضْمُومًا إِلَيْهِ تَمَامُهُ فَعَنْ دَاعِي اهْتِمَامٍ أَتْرُكُهُ وَأُلْحِقُهُ۔ اور اگر آپ کسی دوسری حدیث پاک کا بعض حصہ اختصار کی وجہ سے چھوٹی ہوئی پائیں یا اس کے ساتھ مکمل حدیث بیان کی ہوئی پائیں تو یہ کسی اہتمام کے پیش نظر ہے، جسے میں چھوڑ دیتا ہوں اور بیان کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ ایک حدیث پاک مصابیح السنہ میں تو مکمل بیان کی گئی ہے، لیکن وہ حدیث پاک مشکوٰۃ المصابیح میں مکمل بیان نہیں کی گئی، بلکہ اس کا ایک حصہ بیان کیا گیا اور دوسرا حصہ چھوڑ دیا گیا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مصابیح السنہ میں کسی حدیث پاک کا ایک حصہ بیان کیا گیا، لیکن جب وہ حدیث پاک مشکوٰۃ المصابیح میں نقل کی گئی تو اس حدیث پاک کو مکمل بیان کیا گیا، جو حصہ چھوٹا ہوا تھا اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ تو یہ بھی بلا سبب نہیں ہے بلکہ ایک سبب کی بنیاد پر ہے، اور وہ اہتمام کے پیش نظر ہے کہ جہاں پر میں نے حدیث پاک کو چھوڑ دیا تو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ اس کا تعلق باب سے نہیں تھا، میں نے اس بنیاد پر اس کو چھوڑ دیا، اور جتنے سے تعلق تھا اتنے حصے کو بیان کر دیا۔ اور جہاں پر یہ ہے کہ مصابیح السنہ میں تو مکمل حدیث پاک نہیں ہے، لیکن میں نے اپنی کتاب میں مکمل بیان کر دی، جو حصہ چھوٹا ہوا تھا اس کو بھی بیان کر دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس حدیث پاک کا مکمل طریقے سے اس باب سے تعلق تھا، یعنی پوری حدیث پاک کا باب سے تعلق تھا، اس بنیاد پر میں نے پوری حدیث پاک کو بیان کر دیا۔ تو ایسا اختلاف ہونا یہ بلا سبب نہیں بلکہ اہتمام کے پیش نظر ہے۔ وَإِنْ أَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِي فَاعْلَمْ أَنِّي بَعْدَ تَتَبُّعِ كِتَابَيْ الْجَمَعَ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ لِلْحُمَيْدِي وَجَامِعِ الْأُصُولِ اعْتَمَدْتُ عَلَىٰ صَحِيحِ الشَّيْخَيْنِ وَمَتْنَيْهِمَا۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ مصابیح السنہ کو دو کتابوں سے لکھا گیا، ایک علامہ حمیدی کی جمع بین الصحیحین اور دوسری کتاب علامہ مجدد الدین کی جامع الاصول۔ جمع بین الصحیحین میں بخاری اور مسلم کی احادیث پاک جمع کی گئی ہیں، اور جامع الاصول میں صحاح ستہ کی احادیث پاک جمع کی گئی ہیں۔ ان دونوں کتابوں کو سامنے رکھ کر علامہ بغوی نے اپنی کتاب مصابیح السنہ لکھی۔ علامہ خطیب تبریزی یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے حوالہ نقل کرنے کے وقت ان کتابوں کو سامنے رکھا، جمع بین الصحیحین، جامع الاصول، پھر اس کے بعد شیخین کی کتاب امام بخاری شریف اور مسلم شریف کو سامنے رکھا، انہی کتابوں سے حوالہ نقل کیا۔ تو حوالہ نقل کرنے میں کبھی اختلاف سامنے آ جاتا ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ وہ یوں ہے کہ فصل اول میں شیخین کے علاوہ دوسری کی روایت آ جاتی ہے،
اور فصل ثانی میں شیخین کی روایت آ جاتی ہے، تو یہ اختلاف کیوں ہے؟ حالانکہ پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ فصل اول میں شیخین کی روایتیں بیان کی جائیں گی اور فصل ثانی میں شیخین کے علاوہ دوسرے ائمہ مذکورین کی روایتیں بیان کی جائیں گی۔ یہ اختلاف کہیں کہیں کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ فصل اول میں ان احادیث پاک کو بیان کیا گیا ہے جو مصابیح السنہ میں صحاح کے تحت موجود ہیں، اور فصل ثانی میں ان احادیث پاک کو بیان کیا گیا ہے جو مصابیح السنہ میں حسان کے تحت مذکور ہیں۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں، البتہ حوالہ تلاش کرنے کے وقت انہوں نے جو صحاح کے تحت حدیث پاک موجود ہے، مثال کے طور پر کسی حدیث پاک، کوئی ایک حدیث پاک صحاح کے تحت موجود ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی روایت ہے۔ لیکن جب انہوں نے حوالہ تلاش کیا تو جمع بین صحیحین کو بھی دیکھا، اس میں یہ مذکور نہیں ہے کہ شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی روایت ہے۔ جامع الاصول کو دیکھا، اس میں بھی نہیں ملا ان کو کہ شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد بخاری شریف اور مسلم شریف کو بھی دیکھا تو وہاں پر بھی ان کو یہ نہیں ملا کہ یہ حدیث پاک شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی روایت ہے، اگرچہ وہاں پر صحاح کے تحت موجود ہے۔ اس بنیاد پر انہوں نے اس حدیث پاک کو فصل اول ہی میں بیان کیا، لیکن چونکہ ان کو شیخین سے کوئی حوالہ نہیں ملا، دوسرے ائمہ محدثین کی کتابوں کو تلاش کیا تو وہاں پہ ان کو حوالہ مل گیا، تو شیخین کے علاوہ دوسرے کا حوالہ بیان کر دیا، کیونکہ ان کو شیخین کا حوالہ نہیں ملا۔ اچھا، اسی طرح جو مصابیح السنہ میں حسان کے تحت مذکور ہیں وہ غیر شیخین کی طرف اشارہ ہوتا ہے، لیکن جب انہوں نے اس حدیث پاک کا حوالہ تلاش کیا، صحیح جامع الاصول میں تلاش کیا یا جمع بین الصحیحین میں تلاش کیا یا بخاری اور مسلم میں تلاش کیا، تو ان کتابوں میں سے کسی بھی کتاب میں ان کو یہ حوالہ مل گیا کہ یہ حدیث پاک شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی روایت کردہ ہے، تو انہوں نے حسان کے تحت مذکور ہونے کی وجہ سے فصل ثانی ہی میں بیان کیا، لیکن چونکہ حوالہ شیخین یا ان میں سے کسی ایک کا مل گیا، اس بنیاد پر بیان کر دیا رواہ متفق علیہ یا رواہ مسلم یا رواہ البخاری۔ تو اختلاف کی وجہ یہ ہے۔ وَإِنْ أَثَرْتَ عَلَىٰ اخْتِلَافٍ فِي الْفَصْلَيْنِ مِنْ ذِكْرِ غَيْرِ الشَّيْخَيْنِ فِي الْأَوَّلِ وَذِكْرِهِمَا فِي الثَّانِي، اور اگر آپ دونوں فصلوں میں کسی اختلاف پر مطلع ہو جائیں، یعنی فصل اول میں شیخین کے علاوے کا مذکور ہو جانا اور فصل ثانی میں شیخین کا مذکور ہو جانا، تو جان لیجئے کہ دونوں کتاب یعنی جمع بین الصحیحین جو کہ علامہ حمیدی کی ہے اور جامع الاصول کی تلاش و جستجو کے بعد میں نے شیخین کی صحیحین اور ان کی متنوں پر اعتماد کیا، یعنی شیخین کی بخاری اور مسلم پر اعتماد کیا۔ وَإِنْ رَأَيْتَ اخْتِلَافًا فِي نَفْسِ الْحَدِيثِ فَذَلِكَ مِنْ تَشَعُّبِ طُرُقِ الْأَحَادِيثِ۔ اب یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر سند میں اختلاف نظر آ جائے تو اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اگر نفس حدیث میں اختلاف ہو جائے کہ مصابیح السنہ میں کسی اور لفظ سے ہے اور مشکات میں وہی حدیث کوئی اور لفظ سے مذکور ہے، تو یہ کس بنیاد پر ہے؟ اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ احادیث کی سند مختلف ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو جس سند سے نقل کیا، جس سند کے حوالے سے بیان کیا، ہو سکتا ہے کہ وہ سند مجھے نہ ملی ہو، میں اس پر مطلع نہ ہوا ہوں۔ اور اگر آپ نفس حدیث میں متن حدیث میں اختلاف پائیں تو یہ احادیث کے سند کے مختلف ہونے کی وجہ سے، احادیث کی طرق احادیث یعنی احادیث کی اسانید مختلف ہونے کی وجہ سے۔ تشعب کا معنی ہوتا ہے مختلف ہونا۔ وَلَعَلِّي مَا اطَّلَعْتُ عَلَىٰ تِلْكَ الرِّوَایَةِ الَّتِي سَلَكَهَا الشَّيْخُ،
اور ہو سکتا ہے کہ میں اس روایت پر مطلع نہ ہوا ہوں جسے شیخ یعنی علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کیا۔ وقلیلا ما تجد اقول ما وجدت هذه الروایت فی کتب الاصول او وجدت خلافها فیها، اور کبھی کبھی آپ کو یہ پائیں گے کہ میں یہ کہوں کہ میں نے اس روایت کو کتب اصول میں نہیں پایا یا کتب اصول میں اس کے خلاف پایا، کبھی کبھی ایسا بھی آپ کو کہیں نظر آئے گا۔ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسُبِ الْقُصُورَ إِلَيْكَ لِقِلَّةِ الدِّرَایَةِ لَا إِلَى جَنَابِ الشَّیخ۔ اگر ایسا آپ کو نظر آ جائے کہ میں جہاں پر یہ کہوں کہ اس روایت کو میں کتب اصول میں نہیں پایا یا کتب اصول میں پایا لیکن اختلاف کے ساتھ پایا، اگر آپ کو ایسا نظر آ جائے تو کیا کریں گے آپ؟ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، تو جب آپ اس پر واقف ہو جائیں، اس طرح کا اختلاف آپ کو مل جائے تو غلطی کو میری طرف منسوب کیجیے گا، لقلت الدرایت، میری کم علمی کی وجہ سے، جناب لا الہ جناب الشیخ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جانب اس کی نسبت نہ کیجیے گا۔ رفع اللہ قدرہ فی الدارین، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ان کا مقام و مرتبہ بلند فرمائے۔ حاشا للہ من ذالک، اور اس سے اللہ کی پناہ، یعنی شیخ کی جانب علامہ بغوی کی جانب غلطی کی نسبت کرنے سے اللہ کی پناہ کہ وہ بہت بڑے محدث ہیں، ان سے غلطی کا امکان بہت کم ہے۔ کہیں غلطی، کہیں اختلاف آپ کو نظر آ جائے تو اس اختلاف کو میری جانب منسوب کر دیجیے گا کہ میں کم علم والا ہوں۔ رحم اللہ من اذا وقف علی ذلک نبہنا علیہ وارشدنا طریق الصواب۔ آگے ایسے انسان کے لیے علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ دعا فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے کہ جب وہ اس پر واقف ہو جائے، اس طرح کے اختلاف پر واقف ہو جائے تو وہ ہمیں اس پر متنبہ کر دے اور ہمیں سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کر دے۔ لیکن اگر کہیں ایسا اختلاف نظر آ جائے تو یہ اختلاف اس وجہ سے نہیں کہ میں نے تلاش و جستجو کرنے میں بہت کمی کر دی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں وَلَمْ آلُ جُهْدًا فِي التَّنْقِيرِ وَالتَّفْتِيشِ بِقَدْرِ الْوُسْعِ وَالطَّاقَةِ، اور میں نے انسانی طاقت و قدرت کے مطابق تلاش و جستجو کرنے میں، کوشش کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ وَنَقَلْتُ ذَلِكَ الْاخْتِلَافَ كَمَا وَجَدْتُ فِي الْأُصُولِ، اور میں نے اس اختلاف کو اسی طرح بیان کر دیا جس طرح کتب اصول میں پایا۔ وَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ مِنْ غَرِيبٍ أَوْ ضَعِيفٍ أَوْ غَيْرِهِمَا بَيَّنْتُ وَجْهَهُ غَالِبًا۔ اب یہاں سے ایک نئی بات بیان کر رہے ہیں کہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں صرف متن حدیث کو بیان کیا اور سند کو، حوالہ کو چھوڑ دیا۔ البتہ کچھ احادیث پاک کے حوالے سے لکھا کہ یہ حدیث پاک غریب ہے، یہ حدیث پاک ضعیف ہے، اور کچھ احادیث پاک کے بارے میں چھوڑ دیا، اس کے حوالے سے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ تو بتا رہے ہیں کہ جن احادیث پاک کے حوالے سے لکھا کہ یہ حدیث غریب ہے، ضعیف ہے، تو ان احادیث پاک کے غریب ہونے، ضعیف ہونے، صحیح ہونے کی وجہ بھی میں نے بیان کر دی۔ اور جن احادیث پاک کے بارے میں کچھ بھی نہیں لکھا لیکن کتب اصول میں موجود ہے وہ، تو اس کو ترک کرنے میں میں نے بھی انہی کی پیروی کی، یعنی میں نے بھی ان کے حوالے سے، ان احادیث پاک کے حوالے سے کچھ بھی حکم بیان نہیں کیا۔ البتہ کچھ جگہوں پر میں نے اس طرح کی احادیث پاک پر حکم لگا دیا، وہ کسی مقصد کے پیش نظر۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ جن احادیث پاک کے بارے میں علامہ بغوی نے کچھ نہیں بیان فرمایا کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے یا غریب ہے، تو بعض ناقدین نے ایسے احادیث پاک کے بارے میں یہ کہا کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے، یہ حدیث پاک غریب ہے، تو میں نے اس کی وجہ میں نے ایسے موقع پر یہ بیان کر دیا کہ کتب اصول میں، مثال کے طور پر مسلم شریف میں
یہ اس حدیث پاک کو صحیح کہا گیا، بخاری شریف میں اس حدیث پاک کو حسن کہا گیا۔ اس طرح کے مواقع پر میں نے اس کی وضاحت کر دی، جہاں پر ناقدین نے علامہ بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر طعن و تشنیع کیا۔ وما اشار الیہ من غریب او ضعیف او غیرہما بینت وجہہ غالبا، اور وہ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ غریب ہے یا ضعیف ہے یا اس کے علاوہ ہے، تو میں نے اکثر و بیشتر جگہوں پر اس کی وجہ بھی بیان کر دی۔ وما لم یشر الیہ مما فی الاصول فقد قفیتہ فی ترکہ الا فی مواضع لغرض، اور اصول میں سے جہاں پر انہوں نے اشارہ نہیں کیا تو میں نے اس کو چھوڑنے میں انہی کی پیروی کی، یعنی میں نے بھی نہیں بیان کیا کہ صحیح ہے، ضعیف ہے، غریب ہے، اس کے حوالے سے بھی میں نے کچھ نہیں بیان کیا۔ الا فی مواضع لغرض، مگر کچھ مقامات پر کسی مقصد کے پیش نظر بیان کر دیا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ علامہ بغوی کے اوپر سے طعن کو، تنقید کو دور کرنا۔ وربما تجد مواضع مهملة وذلك حيث لم اطلع على راويه فتركت البياض، اور یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی کسی حدیث پاک کے حوالے سے آپ کو سفید جگہ چھوٹی ہوئی نظر آئے گی، وہاں پر حوالہ آپ کو نہیں ملے گا، اس کی کیا وجہ ہے وہ دیکھ لیں۔ اور کبھی کبھی آپ چھوٹی ہوئی جگہ پائیں گے تو یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اس کے راوی پر مطلع نہ ہو سکا تو میں نے سفید جگہ چھوڑ دی، یعنی میں نے اس حدیث پاک کے راوی کو تلاش کیا لیکن اس کے راوی مجھے نہیں مل سکے، اس بنیاد پر میں نے وہاں پر سفید جگہ چھوڑ دی۔ فَإِنْ أَثَرْتَ عَلَيْهِ فَأَلْحِقْ بِهِ، اگر آپ اس راوی پر مطلع ہو جائیں تو اس راوی کو اس جگہ پر بیان کر دیں۔ احسن اللہ جزاءک، اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ وسمیت الکتاب بمشکاۃ المصابیح، اور میں نے اس کتاب کا نام مشکاۃ المصابیح رکھا۔ واسأل اللہ التوفیق والاعانۃ والہدایۃ والصیانۃ وتیسیر ما اقصدہ وان ینفعنی بہ فی الحیاۃ وبعد الممات وجمیع المسلمین والمسلمات، اور میں اللہ سے سوال کرتا ہوں توفیق کا، مدد کا، ہدایت کا اور حفاظت و صیانت کا، اور مقصود کی آسانی کا، اور اس چیز کی آسانی کا جس کا میں قصد کرتا ہوں کہ یہ کتاب مکمل ہو جائے آسانی کے ساتھ، اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کتاب کے ذریعے سے فائدہ پہنچائے، دنیا میں بھی اور موت کے بعد بھی، آخرت میں بھی، اور میرے ساتھ ساتھ تمام مومن مرد و عورت کو فائدہ پہنچائے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے اور کیا ہی بہترین کارساز ہے۔ وکیل کہتے ہیں اس کو جس کے حوالے کام سپرد کر دیا جائے اور موکل کی جانب سے وہ کام پورا کر دے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ سارا کام اللہ کے سپرد کر دیا، اب اللہ تبارک و تعالی اس کام کو پورا فرمائے گا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، اور کوئی بھی طاقت و قوت نہیں مگر اللہ کی جانب سے جو کہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو
تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ متفق علیہ۔ جیسا کہ شروع میں علامہ خطیب تبریزی نے بیان کیا تھا کہ آخری راوی اور حوالہ بیان کرنے کا التزام کیا جائے گا، تو اس حدیث پاک میں وہ باتیں نظر آ رہی ہیں، اسی طرح یہ باتیں آگے بھی ساری احادیث پاک میں نظر آئیں گی کہ علامہ خطیب تبریزی نے اس حدیث پاک کے آخری راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا اور آخر میں بطور حوالہ متفق علیہ بیان کیا، یعنی اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت یا کہ تشدید کے ساتھ اور بغیر تشدید کے نیت دونوں درست ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت کا لفظی معنی یہ ہے، لغوی معنی یہ ہے کسی کام کا ارادہ کرنا، اور نیت کا اصطلاحی معنی یہ ہے کسی کام کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا۔ یہ نیت کا معنی اصطلاحی اور شرعی ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس کا کیا مطلب؟ کیا عمل کا وجود نیت پر موقوف ہے یا عمل کا ثواب اور اجر نیت پر موقوف ہے؟ احناف کے نزدیک یہ ہے کہ عمل کا ثواب اور اجر نیت پر موقوف ہے، کہ کوئی بھی کام بغیر نیت کے کرے گا تو اس کا ثواب اسے نہیں ملے گا۔ عمل کا وجود نیت پر موقوف ہے یہ مراد نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت سارے اعمال، بہت سارے کام کرتے ہیں جس میں ہماری نیت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ کام معرض وجود میں آ جاتے ہیں، وہ کام موجود ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی نے وضو کرنے کا ارادہ نہیں کیا لیکن اس کے اعضائے وضو بھیگ گئے، ندی میں گر گیا اور تمام اعضائے وضو بھیگ گئے، تو ایسی صورت میں نیت اس کی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وضو ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمل کا وجود نیت پر موقوف ہے یہ مراد نہیں ہے، بلکہ عمل کا ثواب اور اجر نیت پر موقوف ہے، کہ کسی بھی کام پر بغیر نیت کے ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اور ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کا لغوی معنی مطلقاً چھوڑنا، لیکن اصطلاح شرع میں ہجرت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے وطن کو چھوڑ دینا اور ایسی جگہ چلا جانا جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کو راضی رکھ سکے۔ یہاں پہ ہجرت سے مراد اس حدیث پاک میں کیا ہے؟ وہ ہجرت سے مراد وہی ہجرت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مشہور و معروف تھی۔ تو اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اس کی ہجرت پر اللہ تبارک و تعالی ثواب مرتب عطا فرمائے گا، اور جو شخص کسی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اس ہجرت پر ثواب عطا نہیں فرمائے گا۔ ہجرت کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہجرت تو یہ ہے کہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا، جیسے کہ بہت سارے صحابہ کرام نے ہجرت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کی طرف کی تھی۔ اور ایک ہجرت یہ ہے دارالکفر سے
دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد تمام مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو اس وقت مکہ شریف دارالکفر تھا، تو دارالکفر سے مدینہ شریف جو کہ دارالاسلام بن چکا تھا اس کی طرف ہجرت کی گئی۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبۃ، کہ ہجرت منقطع نہیں ہوگی یہاں تک کہ توبہ منقطع ہو جائے، یعنی ہجرت اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ توبہ کر سکتے ہیں۔ تو ان دونوں احادیث پاک میں بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ لا ہجرت بعد الفتح، اس کا مطلب یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اب مکہ سے مدینہ کی طرف یا کسی اور دوسرے شہر کی طرف ہجرت نہیں ہوگی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد اب مکہ شریف دارالکفر نہیں رہا بلکہ دارالاسلام بن چکا، اور جب دارالاسلام بن چکا تو اب وہاں سے ہجرت کرنا ہجرت شمار نہیں کی جائے گی۔ اور جس حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت اس وقت تک کر سکتے ہیں جب تک کہ توبہ کر سکتے ہیں، تو اس حدیث پاک میں مطلقاً ہجرت ہے کہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف ہجرت کرنا، کہیں پر لوگ پریشان ہو رہے ہوں، خوف کا عالم ہو، تو اس وقت اس جگہ سے ایسی جگہ چلے جانا جہاں امن و سکون ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں دشواری نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، لیکن مکہ اس وقت شامل نہیں ہوگا، بلکہ مکہ کے علاوہ جو دوسرے دارالکفر ہیں، بہت سارے ملک ایسے ہیں جو ابھی دارالکفر ہیں، وہاں پر اگر اللہ کی عبادت کرنے میں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں دشواری ہو رہی ہو اور مشکل نظر آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اس دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا باقی رہے گا، دوسری حدیث پاک کے اعتبار سے، لا تنقطع الہجرت الا حتی تنقطع التوبۃ۔ تو ان دونوں احادیث پاک میں اس طرح سے تعارض دور کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث پاک کو یہاں پر لانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک اہم کام شروع کرنے جا رہے ہیں، حدیث پاک کی کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے ہمیں نیت درست کر لینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کتاب کو پڑھنے کا مقصد یا مطلقاً کسی علم کو حاصل کرنے کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہو، شہرت حاصل کرنا ہو، یہ مقصد ہو کہ ہمیں لوگ عالم کہیں، جاہلوں سے مقابلہ کرنا مقصد ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنا مقصد ہو۔ اور فمن کانت ہجرتہ سے اس بات کی طرف اشارہ بھی ہو رہا ہے کہ طلب علم کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدرسہ آنا یا کسی استاذ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جانا، یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہے کہ ہجرت میں اپنے گھر والوں کو، اپنے وطن کو چھوڑ کر ایک دوسری جگہ جایا جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں پر بھی ایک طالب علم اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے وطن کو طلب علم کے لیے چھوڑ کر مدرسہ آتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اس حدیث پاک کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص نے ام قیس کو نکاح کا پیغام دیا۔ ام قیس نے کہا کہ مکے میں رہتے ہوئے نکاح نہیں ہو سکتا، اگر تم مدینہ ہجرت کر کے آ جاؤ تو پھر ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ تو اس بنیاد پر اس سے، یعنی
ام قیس سے نکاح کرنے کے لیے اس شخص نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اسے اس کام پر ثواب نہیں دیا جائے گا۔ اب اس نے ہجرت تو کر لی، لیکن ان کا نکاح ام قیس سے ہوا کہ نہیں ہوا اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ اس کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسے مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔